ماشاءاللہ استغفار کے فضائل اور اس کے ثمرات و برکات کی عنوان سے آپ نے بہت ہی بلیغ، دل پذیر اور مؤثر بیان سنا۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان قبول فرمائے اور ہم سب کچھ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی شب میں حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی مصنف بحر شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ 2 ذوالقعدہ کو حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج کو جا رہے تھے، ابھی جہاز میں سوار بھی نہ ہوئے تھے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور پھر آپ کی گوسی میں تجہیز و تکفین ہوئی۔ انہی کے تعلق سے حفیظ جالندھری نے کہا تھا، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں۔ انہوں نے عالم اسلام کو ایک بڑی عظیم الشان کتاب دی اور بے مثال کتاب دی، عظیم الشان کتاب دی اور بے مثال کتاب دی، جس کا نام ہے بحر شریعت۔ بے مثال کیوں ہے؟ کہ اس طرح کی کتاب ہماری نگاہ سے نہیں گزری جو حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلے تصنیف کر کے امت کو عطا کر دی۔ جو مسائل شریعت کے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے لیے گئے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کوئی بھی باب شروع کرتے ہیں مسئلے کا تو قرآن پاک کی آیتیں پیش کرتے ہیں، پھر احادیث نبویہ کا ایک بہت بڑا سرمایہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اردو زبان میں۔ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے بعد مسائل صحیحہ رجیحہ منقحہ کا ایک عظیم مجموعہ اردو زبان میں ایک اچھوتے انداز میں بہتر ترتیب کے مطابق لکھتے چلے جاتے ہیں۔ بے شک اس طرح کی کتاب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی کہ ایک طرف کتاب اللہ کی آیات ہو، پھر احادیث رسول اللہ ہو، اور پھر احادیث پھر مسائل صحیحہ رجیحہ منقحہ کا مجموعہ۔ ہم لوگوں نے اس کتاب سے بہت استفادہ کیا اور یہ جو سوال و جواب کی محفلیں ہوتی ہیں ان میں اس کتاب سے بہت مدد لی جاتی ہے۔ بے شک آپ لوگ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، بے مثال کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ گھر بیٹھے اس کتاب کی وجہ سے اپنے مسائل حل کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں درجات قرب میں بے پناہ اضافہ فرمائے، اور ہم سب کی جو بھی نیکیاں ہیں یہ تمام نیکیاں آپ کے اثرات میں شامل ہیں۔ آمین۔ یہ مجلس منسوب ہے حضور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، غوث الورا کانفرنس۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مشغلہ یہ تھا کہ لوگ سوال کرتے تھے وہ ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں، جارالکش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم لوگوں سے بھی وہی خدمت لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خدمت قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پر لازم ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو اور میرے بعد جو میرے خلفائے راشدین آئے ان کی سنت کی پیروی کرو۔ تو رسول اللہ کی سنت کی پیروی اور خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق
حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اجمعین کی سنت کی پیروی بھی ہم پر لازم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان کی محبت کے انوار سے روشن اور منور فرمائے۔ آمین۔ آپ حضرات نے کیا سوالات بھیجے ہیں اور کیا بھیجیں گے، اب ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ جنہوں نے نہ بھیجا ہو وہ بھیج سکتے ہیں، جنہوں نے بھیجا ہے ہم سنیں گے۔ جو مسائل ضروری ہوں گے آپ کی دنیا کی زندگی میں مفید ہوں گے، ہم انشاءاللہ تعالی ایسے تمام سوالات سنیں گے بھی، اور اللہ کی توفیق ہوئی تو ان کے جوابات بھی فقہ حنفی کی روشنی میں عرض کریں گے۔ ایک بار اور آپ حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم والکرام وعلی وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند سوالات میرے پاس موجود ہیں، اس میں سے ہم ایک ایک کر کے سوال حضرت کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ حضرت ان تمام سوالات کے تشفی بخش جوابات عنایت فرمائیں گے۔ اس درمیان اگر مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی اپنا سوال تحریری شکل پہ یہاں پیش کر سکتا ہے۔ ان تمام سوالات کے مکمل ہونے کے بعد وقت نے اگر اجازت دی تو انشاءاللہ ان سوالوں کو بھی اس سیشن میں شامل کر لیا جائے گا۔ پہلا سوال حضرت آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، مردوں کو چاندی کے سوا دوسری دھاتوں کی انگوٹھیاں پہننا جائز ہے یا نہیں، اور مرد ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہن سکتا ہے یا نہیں؟ آج کے ماحول کے لحاظ سے اچھا سوال ہے۔ مرد کو چاندی کی صرف ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہننا جائز ہے، اور ایک انگوٹھی